بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارے چوتھے امام کا نام علی تھا۔ آپ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دوسرے تمام بھائیوں کا نام بھی علی تھا۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی شہربانو تھا، جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ امام علی ابن حسین علیہ السلام کی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں 15 جمادی الاول 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد ہی آپ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی پرورش کے لیے ایک بہت مہربان خادمہ مقرر کر دی تھی۔ امام علی ابن حسین علیہ السلام اللہ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کی بے انتہا عبادت اور سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ہی آپ علیہ السلام کو زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت اور سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے دادا اور والد کی طرح بہادر اور نیک دل انسان تھے۔ جب امام سجاد علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یزید ان کے والد امام حسین علیہ السلام کی جان کا دشمن ہے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں اپنے بابا کے ساتھ رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ مدینے سے مکہ اور وہاں سے کربلا تک کا سفر طے کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 22 سال تھی۔ کربلا میں یزید کے ہزاروں سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام کے مختصر سے لشکر کو گھیر کر اس پر پانی بند کر دیا تھا۔ ان حالات میں بھی امام سجاد علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ ساتھ تھے۔ روز عاشور سے پہلے امام سجاد علیہ السلام کو سخت بخار ہو گیا۔ بیماری کی شدت سے آپ علیہ السلام کی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ علیہ السلام سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا۔ ایسے میں آپ علیہ السلام کی پھپھی حضرت زینب علیہ السلام دن رات آپ علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے سارے ساتھی مظلومیت سے شہید کر دیے گئے۔ امام سجاد علیہ السلام کی بیماری اس وقت اتنی شدید تھی کہ وہ اپنے بابا کی مدد کے لیے تلوار بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ کئی بار بستر سے اٹھنے اور جنگ کے لیے میدان میں جانے کی کوشش کی، مگر ہر بار زمین پر گر گئے اور اٹھ نہ سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہادت سے پہلے جب امام زین العابدین علیہ السلام کو یہ جذبہ دیکھا تو انہیں سمجھاتے ہوئے بولے، میرے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، میرے بعد تم ہی مسلمانوں کے امام اور رہبر ہو۔ اور پھر وہ وقت آیا جب امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ یزید کے ظالم فوج نے شہداء کے جسموں کو گھوڑوں سے پامال کر دیا اور اس کے بعد سروں کو نیزوں پر بلند کر دیا۔ ان ظالموں نے سادات کے خیموں میں آگ لگانے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قیدی بنا لیا، سب کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ امام سجاد علیہ السلام کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا اور قافلے کو کربلا سے کوفہ، پھر کوفہ سے شام اور شام کے بازار سے گزارتے ہوئے یزید کے دربار میں لے گئے۔ امام سجاد علیہ السلام کو اسی طرح زنجیروں میں جکڑ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام انتہائی بہادری سے ملعون یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کے دربار میں موجود تمام لوگوں کے سامنے یزید کی ناپاک حرکتیں صاف صاف بیان کر دیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کو مخاطب کر کے سختی سے کہا کہ اے یزید، تم کسی طرح بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بننے اور اس مقام پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ میں بھی اپنے والد اور بھائی کی طرح کبھی بھی ظالم کی بیعت نہیں کروں گا۔
میں تمہاری حکومت کو بھی نہیں مانتا۔ یوں امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب علیہ السلام کے خطبوں نے یزید کی ناجائز حکومت کو شام کے دربار میں لرزا دیا۔ اس کے بعد یزید نے خوف زدہ ہو کر ان تمام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس قید سے رہائی کے بعد امام سجاد علیہ السلام اپنے گھر کے بچوں اور عورتوں کو لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ساری عمر یزید کے ناپاک کاموں کو دنیا کے سامنے بیان کرتے اور یزیدیوں کو ذلیل و رسوا کرتے رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین تھے۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو اچھے کام کرنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام رات کی تاریکی میں غریبوں کے گھر جا کر کھانا تقسیم کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کا درس دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا ادب سکھایا۔ آج یہ دعائیں ایک کتاب کی شکل میں موجود ہیں جس کو صحیفہ کاملہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اسلام دشمنوں کے سامنے ہمیشہ شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے رہے اور ان کی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ساری عمر لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے بارے میں بتاتے رہے۔ لوگوں سے ہمیشہ یہی کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو یاد رکھنا اور ان کی عزاداری کرتے رہنا، ہمیشہ ظالموں کی مخالفت اور مظلوموں کی حمایت کرنا۔ امام سجاد علیہ السلام کی ان تعلیمات سے مدینہ کا ظالم حاکم ہشام بہت پریشان تھا۔ اس نے ایک بار موقع دیکھ کر امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دلوا دیا، جس کے اثر سے آپ علیہ السلام 25 محرم الحرام 95 ہجری میں شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی قبر مطہر مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کے جوار میں ہے۔ بچوں، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی دکھوں اور تکلیفوں سے بھرپور رہی، پر انہوں نے خود کو ایک لمحے کے لیے بھی عبادت خدا اور نیک اعمال سے الگ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ آج بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ ان دعاؤں کو پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔